سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی، اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے، سیدھی سی بات ہے۔ اور پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا، وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے اور ڈیل کر لینی چاہیے۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ ان بیوقوف مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائیں۔ حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک۔ آئے دن مرزا جہلمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس کے 2 کلپ آپ نے دیکھ لیے۔ پہلا کلپ نیا ہے جس میں آئرن ڈوم کی تعریف کر رہا ہے، اور دوسرا کلپ پرانا ہے جس میں حافظ اللہ، آئرن ڈوم حافظ اللہ، اور مسلمان بے وقوف ہیں، ان کو بتائیں کہ آئرن ڈوم نے تمہاری بھی حفاظت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آئرن ڈوم کیا ایک مشین ہے، جب کوئی اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہ جوابی حملہ یعنی ہوا میں ہی اس میزائل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل پر حملہ نہیں ہو سکتا، وہ ناقابل تسخیر ہے۔ تو کمر توڑ دی ایران کی، تو اب کیا ہوا تمہارے آئرن ڈوم کا؟ حافظ اللہ کدھر گیا؟ تل ابیب تباہ برباد ہو گیا، حیفا تباہ برباد ہو گیا، 200 300 400 میزائل جا رہے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ مکانات برباد ہو رہے ہیں، ان کے شہر کے شہر تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ اب تمہارا آئرن ڈوم حافظ اللہ کدھر گیا؟ کیونکہ اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ذلیل ہو رہا ہے، نوجوان اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، اور اس کے شاگرد بھی اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، خصوصاً آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں، یا ان کے جو سوشل میڈیا پہ جو ایکسپرٹ ہے وہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل ہار رہا ہے، اسرائیل تباہ برباد ہو رہا ہے، اسرائیل امریکہ کی مدد مانگ رہا ہے اور تہس نہس ہو رہا ہے۔ آئرن ڈوم بالکل ختم ہو گیا، ایران نے اس آئرن ڈوم کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ مرزا جی تیرا آئرن ڈوم چیر کے رکھا ہے ایران نے، تو کہہ رہا جناب علی گھٹنے ٹیک دے، معافی مانگے ایران۔ ہاں پہلے شروع میں ایران کا نقصان کیا، لیکن اس کے بعد جو ایران نے اسرائیل کی تباہی مچائی ہے، پوری دنیا ششدر ہے کہ اس طرح کے میزائل ہیں اس کے پاس۔ کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، ہمیں اسلامی ملک کی حمایت کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ جناب ان کی کمر توڑ دی ہے اور اس کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، اس کو گھٹنے ٹیک دینی چاہیے، اس کو معیشت پہ جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ لوگوں نے کس طرح اسرائیل پر کمنٹس کی، یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، اور مرزا کے ساتھ جو لوگوں نے کیا، اس کو منافق کہا، اس کے شاگردوں نے کیا کیا القابات اس کو دیے، اور ایک بھائی نے اس کو کہا یہ ڈنگر ہے، جہلم کے 2 ڈنگر۔ پہلے یہ سن لیں کہ جہلم کے 2 ڈنگر کون سے ہیں۔ جہلم کے 2 ایسے ڈنگر ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کی جان شرما کے رکھی ہوئی ہے، اور بزدلی کا درس دینے میں یہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، اور امت کو تقسیم کرنے میں انہوں نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا۔ ویسے جہلم غازی اور شہیدوں کی دھرتی ہے، لیکن 2 ڈنگر بھی اس شہر نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، اور وہ پہلے یہ ڈبو صاحب ہیں۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی ہتھیار لے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو۔ جو علماء نے جب جہاد کا فتویٰ دیا تھا فلسطین کے حق میں، تو انہوں نے کہا سارے مولویوں کو جو 80 سال کے ان کو میں ٹکٹ دیتا ہوں چلے جائیں وہاں پہ، جہاد کا وقت آ گیا۔ ان ڈبو صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جب عین جہاد کا وقت آپ لوگوں پہ آیا تھا تو آپ نے ماڑی جلوال والوں کا جو کلندری داند ہے نا، داند یہ پنجاب والوں کو تو پتا ہوگا اور ہزارے والوں کو بھی پتا ہوگا، داندوں کا بیل دوڑ ہوتی ہے جس میں داند بھاگتے ہیں، یہ کلندری داند کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا، جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس نے دوڑ لگائی تھی پولیس کو دیکھ کے عین جہاد کے وقت پہ۔ اور دوسرا جو یہ ڈنگر ہے مرزا جہلمی، اسرائیل نے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر، بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے۔ یہ ایک ایسا گھٹیا ترین آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی جس نے اسرائیل کو اور امریکہ کا، میں سمجھتا ہوں یہ واحد سفیر ہے اس ملک میں، اور یہ ایسا بزدل آدمی ہے کہ ساری زندگی یہ حسینیت کا درس دے گا آپ کو کہ امام حسین حق پہ تھے، یزید لعنتی ہے، فلانا ٹمکانا ہے، لیکن عین موقع پہ جو اس وقت حسینی کردار ادا کر رہا ہے وہ ایران ادا کر رہا ہے، وہ حزب اللہ، حماس، انصار، یمنی ادا کر رہے ہیں، جو لوگ لڑ رہے ہیں فلسطین کے خلاف، یہ ان کے اگینسٹ بکواس کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خودکشی کے مترادف ہے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ ثابت البتہ یہی ہوتا ہے کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو، ان دونوں کا حال بھی یہی ہے۔ کس طرح لوگ ان کو بزدل کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک سید باسط علی ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو سنتا تھا، یہ منافق ہے، یہ مولوی نہیں ہے۔ کس طرح لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں مرزا جہلمی کے خلاف۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف، مرزا صاحب کو میں سنتا تھا کسی دور میں، مرزا صاحب اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بڑا سنا، بڑا اچھا لگتا تھا مجھے یہ بندہ، لیکن مرزا صاحب کو سنتے سنتے میری ایج کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ہی یہ ہوا ہے، ان کی مغروری بڑھتی گئی۔ جب یہ مغروری بڑھتی گئی، یہ علماء
کرام کو گالیاں اور مختلف چیزیں کرتے گئے. آپ نے جو ایران پر تنقید کی ہے نا اس جنگ میں, یقین کریں مجھے اتنا غصہ آیا ہے, اتنا غصہ, اور پوری قوم کو, اور آپ صرف پتہ چل گیا ہمیں کہ صرف باتیں کرتے ہو, وقت پہ بھاگنے والے انسان ہو, وقت پہ دوڑ لگانے والے انسان ہو, جنگ سے رائے فرار, جہاد سے رائے فرار والے آدمی ہو. کیوں؟ انڈیا کی ویورشپ خراب ہوتی ہے. دوسری, یو آر جسٹ اے یوٹیوبر. پہلے ہم آپ کو عالم دین سمجھنے لگے تھے, لیکن یو آر جسٹ اے یوٹیوبر. یوٹیوبر سے کوئی زیادہ حیثیت اب آپ کی نہیں رہی. آپ پاکستان میں آپ کا چورن انشاءاللہ تعالی نہیں چلے گا. کیوں؟ آپ کے جو بیانات ہوتے ہیں وقت پہ, جب یہی ہے نا, آپ جیسے امام, میں کہتا ہوں آپ جیسے منافقین امام مہدی آ جائیں ان پہ بھی اعتراض کریں گے. یہ میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں, آپ پہچانیں گے ہی نہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ حق پر بولنے والے ہی پہچانیں گے. آپ جیسے لوگ صرف منافقت کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. بخاری میں ہے, من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب, جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. تو اعلان جنگ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے شاگرد اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. دیکھ لیں اس کا پکا چلا اس کو کیسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے. قسم کھادی ہے اس بندے نے کہ انہیں ہر اتوار ایک نویں تو نویں کھچ مارنی ہوندی ہے. یقین کر جو کہ مینوں جس بندے نے اپنی لائف دے وچ سب تو زیادہ ڈسپوائنٹڈ کیتا نا, وہ ہے بندہ. میری درخواست انجینئر صاحب تہاڈے اگے کہ جڑا تسی یہ سیشن رکھیا نا 8 دن تو بعد, اینو 15 دن تو بعد کر لو, تاکہ چلو تھوڑیاں جیاں کھچاں گھٹ ہون نا, کیڑی کھچ نو بندہ ڈیفینڈ کرے. سارا دن بہ کے سرکار اس بندے نے سانو سناونا یزید دے قصے, بنو امیہ دے قصے, ظالم حکمران, تے جدوں او ٹائم ہونا پھر کہنا ٹھیک ہے اودے اگے لمے پے جاؤ. اگر یہ سیاسی معاملات چوکے دیکھ لو, وہ بھی یہ کوشش ہے سرکار اسٹیبلشمنٹ دے اگے لمے پیندا ہے. انہاں دے جو بھی ظلم و ستم ہے, مینڈیٹ چوری ہے, آئین دی پامالی ہے, ہر چیز نو یہ بندہ ڈیفینڈ کردا ہے, انہاں نو ٹھیک ثابت کردا ہے. ہن سرکار ایران تے اسرائیل دے معاملے دے وچ بھی اس بندے نے منافقت شروع کر دیتی ہے. مطلب ایران کی کردا اس تو ود 2 4 5 واری انہاں اٹیک کیتے, اسماعیل ہنیہ نو ماریا, انہاں دے چیف نو ماریا, ہور بھی بہت سارے بندے. ایران نے صبر کیتا نا, لیکن جدوں او گھر واڑ آیا انہیں جنگ تے نافذ کر دیتی تے پھر کی کردے, اودے اگے لمے پے جاندے. یہ تو قرآن بھی کہندا تے جنگ تو اوائڈ کرو, لیکن اگر دشمن تہاڈے تے جنگ مسلط کر دے تے پھر انہاں دیاں گردناں توڑو تاکہ انہاں نوں پتہ لگے. تسی کیڑی تعلیم نوں سرکار فالو کر دے جے؟ میں کہنا اس طرح دی منافقت یار اس بندے دی. یہ بندے کو جدوں سن لو, یہ تانوں سرکار ظالم حکمراناں دے قصے سنائے گا, تے جدوں ٹائم آئے گا زندہ ظالم حکمراناں دے سامنے پھر لمے پے جائے گا. اسی ایران دے نال کھڑے ہیں. یہ بندہ, اس بندے نے قسم کھادی ہے کہ انہیں ہر چیز نو برابر کرنا ہے. اس سیاست چ بھی اداں ہی کردا ہے. 2 سرکار غلطیاں عمران خان دیاں لے آئے گا, 2 نواز شریف دیاں لے آئے گا, بعد چ سارے برابر کر دے گا. ہن جنگ دے معاملے دے وچ بھی یہ بندہ یہ کوشش کردا پیا. ایران بالکل حق دے اوتے ہے, انہیں اپنے آپ نو جنگ تو بڑا ایوائڈ کیتا, لیکن اینڈ جدوں جنگ تے نافذ کر دیتی ہے, ہن دوسرا کوئی راستہ نہیں سوائے لڑن تو. ایویں لمے پے کے ڈیلاں نہیں ہونیاں. دنیا دے وچ جینا بھی پیندا, جینے دے بھی کوئی اصول ہوندے نے. انجینئر صاحب اللہ دی ذات تانوں ہدایت دے, شاید تسی کتے غلط راستے تے چل پڑے ہو, لیکن تہاڈیاں غلط گلاں نوں اسی ڈیفینڈ کوئی نہیں جے کرنا. سیدھی جی گل جی اسی اسٹیبلشمنٹ نوں بھی ٹنگنے ہیں نا, تے پھر تسی تے شاہی کوئی نہیں سکے. آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا ذلیل کیا ہے. اس کو ڈوب کے مرنا چاہیے, اس کو توبہ کرنی چاہیے, مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے. جناب حافظ اللہ آئرن ڈوم, کدھر گیا تمہارا آئرن ڈوم؟ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا ہے, اور اسی طرح تم دنیا میں بھی ذلیل ہو, آخرت میں ذلیل ہو گئے. ایسے ذلیلوں سے آپ نے بچنا ہے. دوستو اب آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں نا کہ جناب حسینی درس, یہ حسینی درس ہوتا ہے. حسینی درس یہ ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں, آپ کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں, مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے آئرن ڈوم حافظ اللہ, اور کہہ رہے مسلمان بھی وقوف ہے, مسلمانوں کی اس نے حفاظت کی ہے. اس کمینے پر لعنت بھیجیں اور ایسے کمینوں کو چھوڑ دیں. اپنی دنیا بہتر بنائیں اور آخرت بھی بہتر بنائیں.